رہنے کو ستا دہر میں آتا نہیں کوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں کوئی۔ اس کے جنازے میں پورا شہر امڑ آیا تھا۔ علاقے میں اس کی شہرت تھی، ہر چھوٹا بڑا اس سے واقف تھا، مگر بعض اوقات چھوٹے بچوں کے اصرار پر ان کے والدین اس سے بچوں کی ملاقات کرانے بھی لے آتے تھے۔ وہ بچوں اور ان کے والدین کی پانی سے تواضع کیا کرتا تھا، ملاقات کرنے کے لیے آنے والوں کو ہی نہیں بلکہ ہر شناسا اور ناشناسا کو بھی پانی پلایا کرتا تھا۔ لوگ بھی پیاسے ہوں یا نہ ہوں اس سے پانی ضرور پیا کرتے تھے۔ یوں لگتا تھا اس کی زندگی کا مقصد ہی لوگوں کو پانی پلانا تھا۔ یہ کام اس نے اپنے مرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یہ کام اس نے اپنی موت کے بعد شروع کیا تھا۔ مرنے سے پہلے تو اس نے پانی کا گلاس تو بہت بڑا ہوتا ہے، پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اس کو اس بات کا احساس بھی مرنے کے بعد ہوا۔ یہ حقیقت بھی مرنے کے بعد فرشتوں نے اسے بتائی تھی کہ اس نے زندگی میں ایک بار کسی مہمان کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، حالانکہ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ اس نے کس کو دودھ کا گلاس پلایا تھا، مگر جب فرشتوں نے اسے یاد کرایا تو اسے وہ اجنبی یاد آ گیا جو اس کے ڈنگر والے باڑے کے پاس سے گزر رہا تھا اور بچھی ہوئی چارپائی اور حقہ دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ اپنی گائے کا دودھ دو رہا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس پردیسی کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اجنبی نے حقے سے منہ ہٹایا، دودھ کا پیالہ پیا اور ایک ہی سانس میں پی کر ہاتھوں سے مونچھوں پر لگے دودھ کو صاف کیا، پیالہ چارپائی پر رکھا اور چل دیا۔ اس کا نام حیات علی تھا۔ حیات علی گوجر خان کے ایک گاؤں میں رہتا تھا، دوسروں کی طرح عام زندگی گزار رہا تھا۔ صبح اٹھتے ہی کھیتی باڑی میں مصروف ہو جاتا، اس کے بعد ڈنگروں کے پٹھوں کا انتظام کرتا، شام کو دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ دھوتا۔ اس کی زندگی رواں دواں تھی، صحت بھی ٹھیک تھی، مگر اچانک فوت ہو گیا۔ اچانک موت گھر میں ماتم و کوہرام برپا کر دیتا ہے۔ حیات علی کے گھر میں بھی کوہرام برپا تھا۔ جو سنتا اس بے وقت موت پر حیران ہوتا، مگر موت سے انکار کسے ہے؟ حقیقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس کی موت کی حقیقت کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ دور پار کے رشتہ داروں کو فوتگی کی اطلاع دے دی گئی، قبر بھی تیار کر لی گئی۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو حیات علی اٹھ بیٹھا۔ عزاداروں نے چارپائی نیچے رکھ دی۔ حیات علی نے بتایا وہ واقعی ہی مر گیا تھا اور فرشتے اسے لے کر ایک لمبے ویران صحرا سے گزر کر ایک ایسے میدان میں لے کر گئے جہاں مرے ہوئے لوگوں کا رش تھا۔ حیات علی کو بمائے اس کے کاغذات کو لے کر جانے والوں نے اس میدان میں موجود ایک منشی کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کاغذات دیکھ کر حیات علی کو لے جانے والوں کو ڈانٹا کہ تم غلط آدمی کو اٹھا لائے ہو، جلدی سے واپس جاؤ اور مانکا والے حیات علی کو لے کر آؤ۔ یہ ڈھوگ حیات علی کا ہے۔ حیات علی کو لانے والوں نے سنتے ہی 40 کلومیٹر دور مانکا کی طرف بندے دوڑائے۔ انہوں نے واپس آ کر تصدیق کی، جب حیات علی زندہ ہوا اسی وقت مانکا والے حیات علی کا انتقال ہو گیا۔ اصل کہانی مگر مانکا والے حیات علی کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ حیات علی کو جب مرنے کے بعد ایک بیابان صحرا سے گزارا جا رہا تھا تو اسے پیاس کی شدت نے پانی مانگنے پر مجبور کر دیا، مگر اس کے دونوں ناموس ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا تم نے تو پوری زندگی میں کسی کو پانی پلایا ہی نہیں، اس لیے تمہیں پانی نہیں دیا جا سکتا۔ دوسرے ساتھی نے حیات علی کے کاغذ پڑھے تو اس میں جھانک کر دیکھا اور پہلے ساتھی کو بتایا
کہ اس نے ایک راہگیر کو دودھ کا گلاس پیش کیا تھا، لہٰذا اسے دودھ کا ایک گلاس پیش کر دیا گیا۔ دوبارہ جی اٹھنے کے بعد حیات علی نے اپنے گاؤں میں کنواں کھدوایا، سارا دن اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا اور ہر آنے جانے والے واقف اور ناواقف کو پانی پلاتا۔ اسی عمل کے دوران اس کی موت آ گئی۔ علاقے بھر کے لوگ اسے جانتے تھے، اکثر نے اس کے ہاتھ سے پانی پیا ہوا تھا۔ اس کی موت علاقے میں بڑی موت تھی، سارا علاقہ جنازے پر امڑ آیا تھا۔